مرکز یکجہتی اسلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. صدق اللہ مولانا العظیم. میں سب سے پہلے مجلس وحدت مسلمین اور مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ محترم راجہ ناصر عباس صاحب کو اس کامیاب بھرپور کنونشن کے انعقاد پر مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ میرے آج کے خصوصی محب میرے بھائی محترم ناصر شیرازی صاحب، جناب مفتی گلزار نعیمی صاحب اور اسد بھائی میرا خیال اٹھ کر تشریف لے گئے ہیں، ان کی خصوصی محبین کی لسٹ سے میرا خیال ہے مجھے نکلنا پڑے گا، اس لیے کہ میری ہمیشہ باری اس وقت آتی ہے جب بالکل اختتام ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے میں بھی آج زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. 3 چیزیں صرف عرض کر کے اجازت چاہوں گا. مجھ سے پہلے راجہ صاحب نے اور نور اللہ قادری صاحب نے جس فکری گفتگو کو آپ تک پہنچایا، میرا اس میں ایک بڑا سمپل سا پرنسپل ہے کہ ہمیں اس حقیقت سے منہ نہیں چرانا چاہیے کہ پاکستان میں مختلف مسالک ایک حقیقت ہیں. جب ہمارے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو فراموش کر کے ہم امت واحدہ اور صرف مسلمان ہونے کا ثبوت دیں، تو اس کے لیے ابھی ہمارا سفر بہت طویل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حقیقت کو کہ 4 بڑے مسالک یہاں پر موجود ہیں، ہمیں بڑے ریئلٹی کے ساتھ نہ صرف قبول کرنا چاہیے بلکہ اس کے TORs سیٹ کرنے چاہیے. اور وہ یہ ہیں جو ہمارے بزرگ اکابرین نے ہمیشہ کہا کہ اپنا مسلک چھوڑو نہ اور کسی کا مسلک چھیڑو نہ. اور اگر آپ اس اختلاف رائے کو بحال رکھنا چاہتے ہیں جو کہ علمی فقہی اختلاف ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ علماء کی مجالس میں ہونا چاہیے، وہ خواص کی مجالس میں ہونا چاہیے. جب خواص کا مسئلہ آپ عوام کے اندر لے کے آئیں گے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا. اور مجھ سے پہلے ناصر بھائی نے سوات کے حوالے سے کہا، میں تو ہمیشہ اس چیز کا قائل ہوں کہ دہشت گرد اس کا تعلق کسی بھی مذہب یا کسی بھی مسلک سے ہو، وہ دہشت گرد ہی رہتا ہے. ہم نے کبھی TTP کے ساتھ یا کالعدم جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کی نہ حمایت کی تھی، نہ میں ان کے ساتھ مذاکرات کا قائل ہوں، کیونکہ 80 سے 90 ہزار پاکستانیوں کے قاتلوں کو معاف کرنے کا اختیار کسی فرد کے پاس نہیں ہے. اس کا حساب ہونا چاہیے. لیکن بہرحال جنہوں نے، پنجابی میں کہتے ہیں کہ مزہ چکھنا تھا یا سواد لینا تھا، وہ شاید مل چکا ہے. وہ قاتل اور بیڑیے دوبارہ اپنے اصلی روپ میں واپس آ چکے ہیں. مار انشاءاللہ اس مرتبہ پھر انہیں پڑے گی، شکست انہیں ہی ہوگی، کیونکہ جو یزید کے پیروکار ہیں قیامت تک شکست صرف ان کا مقدر ہے. دوسری چیز کہ آج عالم اسلام جن کرائسس سے دوچار ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مسلمانان نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں، وہ جب تک عیاش، اقتدار پرست، بے شرم، بے غیرت، بے حیا حکمرانوں کا انتخاب کرتے رہیں گے تو یہ رونا ہم روتے رہیں گے. اس لیے کہ اگر کوئی حکمران فلسطین کی آزادی کے حوالے سے اپنا کردار ادا نہ کرے اور وہ کلیمنٹ ہو کہ میں اسلامک اسٹیٹ کا حکمران ہوں، تو اگر وہ کردار ادا نہیں کرتا تو میرے نزدیک اس کے لیے سب سے چھوٹا مہذب لفظ بے غیرت ہے. لوگ مصلحت کا شکار ہو کے جو کہنا چاہیں کہیں. اور آخری چیز، جو بائیڈن نے جو سٹیٹمنٹ دی، میرا خیال ہے ہی از اے ٹرو ڈفر.
اس نے کہا کہ ہم نے غیر ذمہ داری کا، پاکستان ایک غیر ذمہ دار ایٹمی اسلامی ملک ہے، شاید اس کی غیر ذمہ داری ایکچولی ہماری ذمہ داری کی صورت میں سامنے آ رہی ہے، جو کہ میں نہیں کم از کم چاہتا، اس لیے کہ اگر جو بائیڈن کے بیان کو ہم صحیح سمجھ لیں اور پاکستان غیر ذمہ دار ایٹمی ملک ہوتا تو ابھی تک انڈیا کشمیر بھی آزاد ہو چکا ہوتا اور فلسطین بھی آزاد ہو چکا ہوتا، اسرائیل کا وجود بھی ختم ہو چکا ہوتا اور ہندوستان کا وجود بھی ختم ہو چکا ہوتا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایٹم بم ابھی ذمہ دار ہاتھوں میں ہی ہے اور پراپرلی پروٹیکٹڈ ہے، جو یہ قابض بھی زندہ ہیں اور جو یہ بیڑیے بھی زندہ ہیں۔ تو جو بائیڈن نے دراصل سٹیٹمنٹ ہماری مسلمانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے دی ہیں، اس لیے کہ میں سمپلی ایک بات سمجھتا ہوں کہ ہتھیار انسان الماری میں رکھنے کے لیے نہیں بناتا، اور اگر آپ کا دشمن آپ کی نظریاتی حدوں کے اوپر حملہ آور ہو، آپ کے قبلہ اول پر حملہ آور ہو، تو پھر ایسے ہتھیار کا ہم نے کیا کرنا جو اس موقع پر ہی ہمارے کسی کام نہ آ سکے۔ میں تو بہت کلیئر ہوں اس بات پہ، اسی لیے میں بہت ساری جگہوں پر پسند بھی نہیں کیا جاتا ہوں کہ یہ متشدد سوچ نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے فلسطین ہمارے ایمان کا حصہ ہے، قبلہ اول ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میں ایک رسپانسبل سٹیزن یا رسپانسبل آپ کہہ لیں کہ سیولائزڈ سٹیزن کے طور پر یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ چلیں آپ ایٹم بم نہ چلائیں، لیکن کم از کم آپ اتنا تو کریں کہ جو وحشت و بربریت کا کھیل مقبوضہ کشمیر میں اور فلسطین میں کھیلا جا رہا ہے، اس کے اوپر بار بار ہمارے ملک میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر کے ہمارے زخموں پر تو نمک نہ چھڑکیں کم از کم، اور یہ بھی واضح کر دیں کہ جب تک انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے امتی زندہ ہیں، اس ملک کے اندر کوئی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔